شمس العلوم حقانیہ میں استقبال میں علماء کھڑے تھے، سمجھے؟ جس آپ کو یاد ہوگا 2005 میں آپ کی طرف سے ایران گیا، عالمی مقابلے میں 6 میں بھی گیا ہوں، سب کو سبحان اللہ، سمجھے؟ یہ اللہ نے آپ کے دیوبندیوں کے مقدر میں نہیں لکھا، خدا نے اس چرواہے کے بیٹے سے یہ کام لے لیا۔ یہ آپ کے کسی بزرگ کے اکابر کہتے رہو، لیکن کسی اکابر کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اکابر کو آپ کے نصیب نہیں ہوا، سمجھے؟ خدا نے ان چرواہوں کے بیٹوں سے اللہ نے یہ کام لے لیا، آپ کو معلوم نہیں ہے، سمجھے؟ اس عالمی مقابلے میں گیا، لمبے تھڑنگے عرب ہوتے تھے، شیخ رجب فلانا، شیخ فلانا، شیخ عبدالسلام، شیخ فلانا، سمجھے؟ اتنے تھے، آدمی کہتے علم نکل، کوئی تیاری کسی عرب کی بھی نہیں تھی۔ شیعہ ایسے مضبوط تھے، مسلم شریف کے ایک روایت میں انہوں نے پکڑ لیا، آپ کے سنیوں کا، سمجھے؟ میں کہا کیف تقولون ان الحدیث لیس بصحیح ما ان هذا الحديث قد ورد في صحیح مسلم وكل ما ورد في صحیح بخاری او في صحیح البخاری او في صحیح مسلم فهو مسلم فهو صحیح فهذا الحديث صحیح۔ اب بتاؤ تم اس موجب کل ما ورد فی صحیحین، صحیحین میں جو بھی حدیث آ جائے فهو صحیح، وہ صحیح ہے، تو نتیجہ نکلے گا فہذا الحدیث صحیح، اور تم کہتے ہو کہ نہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ موجب جزئی ہے، یہ سالب جزئی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سالب جزئی سے تم اپنے موجب کلیہ کو خود توڑ دیتے ہو، تمہارے سنیوں کا اتفاقی موجب کلی ہے، کل ما ورد فی الصحیحین فهو صحیح۔ بڑے بڑے ایرانی مولویوں نے بھی ہتھیار ڈال دیا، حقیقت اینست کی ماں، برحال حقیقت آقای سلیمانی حقیقتی نست کہ ما اعتراف میں کنم، ما تسلیم میں کنم کہ حدیث بالکل صحیح است، سمجھے؟ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ ایک بڈھا ایرانی بلوچ بیٹھا ہوا تھا، اس کا میں نے کس کر میں نے کہا کہ جب یہ صحیح ہے تو ہم کے لیے یہاں آ گئے، سمجھے؟ سارے سنیوں نے وہ ہمارے منہ پہ تماچا تھا جی، سمجھے؟ تو میں نے شیوں سے کہا کہ میں نے کہا اب سنی بھی، پوری دنیا کے سنی ہر ملک سے ایک عالم آیا تمہارے ساتھ ہو گئے، اور تم بھی کہتے ہو صحیح ہے، یہ بھی کہتے صحیح ہے، اب تم ایک طرف ہو گئے، میں ایک آدمی ہوں کہتا ہوں کہ صحیح نہیں، اب میرے ذرا سننا، پھر مجھے جواب دینا۔ اس پر جب میں شروع ہو گیا تو ایک ایرانی عالم وہاں اٹھا، سنی تھا، اس نے میرے پیشانی بوسہ لیا، کہنے لگے کہ مولوی صاحب اللہ کہ منی سجے زندگی طرح رسی، میری دعا ہے کہ میری زندگی آپ کو مل جائے، سمجھے؟ میں آپ کو دیتا ہوں، کچھ پہلے پڑھ گئے مولوی صاحب؟ تو اب ہم تو بھائی دیوبندی بھی نہیں ہے، سمجھتے؟ بعض ہمارے ساتھی جوش میں آتے ہیں کہ دیوبندی آیا سمجھ میں؟ یہ جو ہوا یہ سلسلہ بریلوی بہت تکڑا قسم کا آدمی ہے، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شیعہ بہت تکڑا قسم کا آدمی ہے، سمجھے؟ ابتدا میں ان کا نام تھا، اگر آپ کے کھاتے میں ذخیرہ میں ہوتا تو کسی کو آپ بھیجتے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، مولانا منظور مینگل صاحب کا یہ بیان آپ حضرات غور سے سنیں، اور سننا چاہیے کہ اس میں مولانا منظور مینگل صاحب کا قدر اور عزت اور ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، تاکہ ہم ان کے بیانات اور ان کے علم سے مستفید فائدہ حاصل کرنے والے بن جائیں، اور جتنے بھی ہم اس کے بیانات سنیں گے تو اس سے ہمیں علمی فائدہ ہوگا۔ علمی فائدہ ہونے سے یہی فائدہ ہے کہ ہمیں عمل میں اور عقیدہ، نظریہ، ایمان میں پختگی آئے گی، اور جب ایمان میں پختگی آئے گی تو ہمارے لیے آخرت کے سفر آسان ہوگا۔ تو مولانا منظور مینگل صاحب کی زندگی میں اللہ برکت دے، اور جتنا ہو سکے ان جیسے علماء کی قدردانی نصیب فرمائے۔